دوستو، جو وقت دوسروں پہ تنقید کرنے میں گزارتے ہیں وہی وقت خود کو سنوارنے میں گزاریں۔ کسی کو بدلنا اختیار میں نہیں، لیکن خود کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کو نہ بدلیں، خود کو بدلیں، سب بدل جائے گا۔ آداب عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبرنامہ۔ کورونا وائرس سے متاثرہ سعودی مؤذن کا انتقال۔ سعودی عرب میں نئے کورونا وائرس سے متاثر ہو کر بزرگ مؤذن شیخ سالم مشہود العنزی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کورونا سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہارنے والے پہلے سعودی مؤذن ہیں۔ مشرق ریاض کے محلے النظیم کے سالے الفریجہ میں 16 برس سے اذان دے رہے تھے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شیخ سالم کے بیٹے نائف نے بتایا کہ 70 روز تک بندش کے بعد مساجد میں جماعت سے نماز کی اجازت ملی تو ابا جان فجر کی نماز کے لیے 2 بجے سے تیاری کرنے لگے تھے۔ اذان اور نماز کے لیے مسجد پہنچے اور صبح 8 بجے کے بعد گھر واپس آئے۔ انہوں نے تکان اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کے بعد نیشنل گارڈ ہسپتال جا کر چیک اپ کروایا۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس پر انہیں کوارنٹائن کر دیا گیا تھا۔ نائف کا کہنا ہے کہ ابا جان ہمیشہ ہمیں نماز کی پابندی اور سب کے ساتھ رواداری کی نصیحت کرتے رہتے۔ ان کا فراق ہمارے لیے بڑا سانحے سے کم نہیں ہے۔ صبر کا پہلو یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے اور سب کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے شیخ سالم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وہیں پر ناظرین ایک جہتی نیوز کی جانب سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرما کر انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اس کرونا وبا کا خاتمہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، دنیا میں کورونا وائرس کا قہر دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہیں پر ہزاروں افراد کورونا کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ناظرین، سعودی وزارت صحت نے نئے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے ہزاروں ایسے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں جو مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ترجمان کے مطابق مصروف ترین مقامات پر جانے، اجتماعات میں شرکت کرنے اور تقریبات میں حصہ لینے کی وجہ سے ہزاروں لوگ کورونا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے توجہ دلائی ہے کہ خود سمیت اپنے پیاروں اور سارے معاشرے کی صحت و سلامتی کے لیے سب لوگ حفاظتی ماسک استعمال کریں، 2 میٹر کا فاصلہ قائم رکھیں، بار بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، خاندانی تقریبات، دوست احباب کی محفلوں اور مصروف مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ یہ نہ بھولیں کہ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی نہیں ٹلا۔ احتیاط کے بل پر ہی اس کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص، وہ بچہ ہو یا نوجوان، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ کورونا کی گرفت سے دور ہے۔ دری اسنا سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد الشیخ نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا نے دنیا بھر کی ترجیحات تبدیل کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام شہری کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ان تمام قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی کریں، حفظان صحت کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کریں جو صحت حکام نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا ماحول بھی اسی تناظر میں
تبدیل ہو چکا ہے۔ آنے والے ایام میں اس حوالے سے مزید تبدیلیاں آئیں گی۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں کووڈ-19 کی رفتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اب تک کے سب سے زیادہ 190 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثروں کی تعداد بڑھ کر 74,865 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نسیم سلطانہ نے بدھ کو اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس مدت میں 37 اور لوگوں کی موت ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1012 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران اس پورے ملک میں 15,965 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ واضح رہے کہ ملک میں 8 مارچ کے بعد کورونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے کبھی بھی اتنی تعداد میں معاملے سامنے نہیں آئے تھے۔ اس سے پہلے 9 جون کو 3,171 ریکارڈ معاملے سامنے آئے تھے۔ ناظرین، ملک میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد میں 3.25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 7,745 افراد اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل بڑھ رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر کورونا وائرس کے 9,985 کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس دوران 2,079 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ہلاک شدگان کی تعداد 7,745 ہو گئی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وبا کا قہر کے سبب اس وقت کورونا فعال مریضوں کی تعداد 1,33,632 ہو گئی ہے اور مثبت ترین بات یہ ہے کہ ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,35,205 ہے، جو فعال مریضوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ناظرین، مرکزی حکومت نے ہوائی آلودگی اور کورونا وبا کے خطرے کے پیش نظر باہمی دوری بنائے رکھنے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں کم سے کم 3 اور 10 لاکھ سے کم آبادی والے شہروں میں کم سے کم 1 بازار پیدل لوگوں کے لیے متعین کرنے کے لیے کہا ہے۔ ناظرین، مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ملک ہندوستان کی طرف احترام کی نگاہ نہیں دیکھتا ہے تو ہندوستان کا سخت مقابلہ کرے گا۔ مودی نے کیندرا ناتھ دھام منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتراکھنڈ حکومت کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیندرا ناتھ دھام ترقیاتی اور تعمیری نو منصوبے کے کام کا جائزہ لیا۔ ناظرین، جدید ٹیکنالوجی کے بغیر حکمرانی ممکن نہیں۔ گڈکری۔ مرکزی وزیر برائے روڈ و ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیے بغیر اچھی حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، دنیا میں کورونا متاثرین کی تعداد 72 لاکھ سے زیادہ پہنچ چکی ہے اور 4.11 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، فارم ہاؤس معاملے میں طارق راما راؤ کو عدالت کی جانب سے راحت۔ وزیر بلدی نظم و نسق و TRS کے کارگزار صدر طارق راما راؤ کو ریاستی ہائی کورٹ نے راحت دی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے جنواڑہ میں واقع فارم ہاؤس کی تفصیلات فراہم کرنے نیشنل گرین ٹریبونل NGT کی جانب سے دی گئی نوٹس پر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اس عرضی کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے NGT کے حکام پر روک لگا دی۔ اس فارم ہاؤس پر ملکاج گیری کے رکن پارلیمنٹ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر ریونت ریڈی نے NGT سے شکایت کی تھی۔ یہ فارم ہاؤس GO 111 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے مطابق ممنوعہ زون میں اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کا محکمہ اہم ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی بحالی کا مجاز ہے۔ تاہم مسٹر راؤ نے اس ممنوعہ علاقے میں VVIP فارم ہاؤس تعمیر کیا ہے۔
VVIP فارم ہاؤس کے لیے سڑک بچھانے کے لیے عثمان ساگر کو جانے والی قدرتی نہر کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ریونت ریڈی کی اس عرضی پر NGT نے وزیر موصوف کو نوٹس جاری کی تھی۔ اس نوٹس پر انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس پر ہائی کورٹ نے ان کو راحت دے دی ہے۔ ڈاکٹر پر حملے کے خلاف گاندھی ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کا احتجاج۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں مریض کے رشتہ داروں کی جانب سے PG میڈیکل کالج طالب علم پر حملے کے واقعے کے خلاف PG اور جونیئر ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جس کے خلاف ہاسپٹل کے PG میڈیکل طلباء احتجاج کر رہے ہیں۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ارکان نے منگل کی شب بھی اس مسئلے پر گاندھی ہاسپٹل میں احتجاج کیا تھا اور آج صبح ہی سے اس مسئلے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر اور باہر کیا جا رہا ہے۔ ان جونیئر ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ حملے آور کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے تحفظ کو یقینی بنانے کے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں اسپیشل پروٹیکشن فورس کی تعینات کی جائے۔ PG میڈیکل کالج کے طلباء نے بینرز کے ساتھ احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی ہاسپٹل کے اسٹاف دن رات اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ حکام کو چاہیے کہ وہ اضلاع میں بھی کووڈ ہاسپٹل کا آغاز کرے۔ ان احتجاجی ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مداخلت کریں۔ وزیر صحت راجندر نے ہڑتالی ڈاکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج ختم کر دیں اور ان سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کریں۔ ناظرین، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مقبوضہ غرب اردن کے علاقوں کو ضم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو خطرناک کشیدگی کا باعث قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن عمل کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بات شہزادہ فیصل بن فرحان نے بدھ کو اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہی، جس میں اسرائیلی خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بات چیت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا تھا کہ ان کا ملک فلسطین کے علاقے غرب اردن میں یہودی بستیوں تک اپنی حدود کو توسیع دے گا، جو 1967 سے اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ اسرائیلی منصوبہ خطرناک ہے، جو علاقے میں استحکام و سلامتی کے حصول کے لیے امن و عمل کے دوبارہ شروع کرنے کے مواقع کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نیتنیاہو کے منصوبے کی مذمت کرتا ہے اور اس کو مسترد کرتے ہوئے امن کو اسٹریٹجک آپشن سمجھنے کے اصول پر قائم ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم عرب اسرائیل تنازع کو عالمی قوانین، متعلقہ بین الاقوامی معاہدوں اور عرب امن انیشیٹو 2002 کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کا منصوبہ بین الاقوامی روایت، قوانین، معاہدوں، کنونشن اور قراردادوں کے لیے کھلا چیلنج ہے اور اس میں فلسطینیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، عرب نیوز کے مطابق اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب جرمنی کے وزیر خارجہ پیکو ماس یروشلم کے دورے پر ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کو پامال کرے گا۔